یسوع کے بابرکت نام میں سب دیکھنے والوں کو پاسٹر گلشیر گل کا سلام۔ آج جس بات پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے آج کی بدروہیں اور میرا خاندان۔ میرے یاد ہے کہ سب سے بڑی جنگ جو ہماری زندگی میں آج چل رہی ہے وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں، اور شیطان جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے ایز اے انسان ہوتے ہوئے ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، نہ ہی جی سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ جب تک انسان کے ساتھ روح پاک شامل نہیں ہوتا، اس کی مدد نہیں کرتا ہے، انسان یہ جنگ نہیں جی سکتا ہے۔ اپنا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم زبور لوکا 22 باب اس کی 30 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے شیطان یہودا اسکریوتی میں سمایا، یعنی یہاں لکھا ہے شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا ہے اور 12 میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی شیطان انسان کے اندر سما کر، یعنی اس کے اندر آ کر خدا کے خلاف اور اس کے کاموں کے خلاف انسان کو استعمال کرتا ہے۔ اب جانتے ہیں یہودا اسکریوتی کے اندر جب شیطان سمایا تو بے شک اس نے 30 سکوں کے عوض نجات دہندے کا سودا کر ڈالا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، سنیے گا۔ آج اس بات کو ہم سیکھیں گے کہ شیطان کے مقاصد کیا ہے۔ شیطان ہمیشہ اس شخص کے خلاف کھڑا رہتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک بات کو رکھتا ہوں، جب کلام خدا یعنی یسوع مسیح کا کلام پڑھنا شروع ہوا تو شیطان نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا ہم کیا کریں؟ ایک نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ جا کر لوگوں سے کہوں گا کہ کلام خدا کچھ نہیں، خدا نہیں ہے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ شیطان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کریٹر ہے، خدا ہے۔ پھر دوسرے نے کہا میں یہ کہوں گا کہ مسیحا کی کہانی سب جھوٹ ہے، کوئی مسیحا پیدا نہیں ہوا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں مسیحی یعنی خدا یسوع مسیح پیدا ہوا، اس نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ مسیحی کی کلام کے اندر کڑوے دانوں کو بی دیتا ہوں، ان کے اندر شک و شبہات کو پیدا کر دوں گا، اور وہ اس سبب سے گمراہ ہو جائیں گے اور خدا کے کلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وہ خدا کے کلام سے دور ہوں گے تو روحانی طور پر کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور جب وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے چلے جائیں گے تو ہم آسانی سے ان کا شکار کر لیں گے۔ یاد رکھیے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ روح خدا یعنی پاک روح کے بغیر ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ شیطان کا مقصد خدا کے بیٹے یعنی خدا کے فرزند جو آپ اور میں ہوں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے پاک لہو کے وسیلے سے اس کے حضور فرزند ہیں، اس کی میراث کے مالک ہیں، ہمیشہ شیطان شروع سے ہی ہمارے خلاف کھڑا ہے۔ اگر ہم خدا کے زندہ کلام کے اندر اس بات کو دیکھیں، زبور لوکا کی کتاب کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑے اچھا یہ چیز ملتی ہے۔ لوکا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کے
ہوتے ہوئے ہی بھی جب یسوع مسیح دنیا کے اندر موجود تھے، شیطان تب سے ہی ان لوگوں کے خلاف اور ان لوگوں کو مانگنا شروع کر دیا تھا جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج آپ بھی ساتھ چلتے ہیں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے شیطان ہمیشہ اپنا غصہ مسیحی لوگوں پر نکالتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی ہم میں دیکھتے ہیں، وہاں پر پطرس بڑا خوبصورت بات کہتا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑے۔ آج ہم زندہ کلام کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم آج بڑے ہی جو ہے لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایسی بدروحیں، ایسی مانوس روحیں کام کر رہی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اپنا کام کرنے کے بعد وہ پھر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ آج بدروحوں کی اس جنگ کے اندر لوگ سمجھتے ہیں شاید جادو ٹونا یا بدروحیں اسی طرح ہوں گی، کالے کپڑے پہنے ہوں گے، لمبے لمبے ان کے سفید بال ہوں گے، وہ بوڑھی عورت کی مانند ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جب دعا کی جاتی ہے تو جی چیز کسی انسان کے اندر حاضر ہو جاتی ہے، شاید وہی ہمارے خاندان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، بہت سی بدروحیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، جو بڑی چپکے سے کام کرتی ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ۔ شہوت پرستی کی بدروح ہے جو آپ کے بچوں کو شہوت پرستی کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ آج کی بدروحیں بڑی خوبصورت ہو گئی ہیں، وہ بھی آج میڈیا کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں۔ لوگ ان بدروحوں کو پسند کرتے ہیں، آج ان کے کاموں کو پسند کرتے ہیں۔ آج بدروحیں لوگوں کے پیچھے نہیں ہیں، لوگ بدروحوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بدروحیں آپ کے بچوں کو شہوت پرستی کی طرف، نشہ بازی کی طرف اور مختلف ایسے طریقوں کی طرف لے کر جاتی ہے جو انہیں موت کے منہ کے اندر لے جاتی ہے۔ میں تو یاد رکھیے، خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے، آپ نے زبور 121 اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، سنیے گا کہ ایسی مانوس روحیں، ایسی چیزیں، جیسے لکھا ہے یہاں پر، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے زر پہنچائے گا۔ اس کا مطلب ہے آفتاب یعنی سورج بھی اپنا اثر آپ کے بچوں کے اوپر رکھتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے، کلام کے اندر لکھا ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے زر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو، یعنی نہ دن کو سورج تجھے نقصان پہنچائے گا، نہ رات کو چاند کی کشش اور قوت یا چاندنی رات کی وہ قوتیں تجھے نقصان پہنچائیں گی۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم لاپرواہی کے اندر رہتے ہیں تو یہ ناموس روحیں، ایسی بدروحیں جن کو آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، جو آپ کے گھر کے اندر مختلف انداز کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیزس از پریئرفل اینڈ سکسیسفل۔ اس کے برعکس disciples are careless and prayerless۔ اگر آپ careless اور prayerless ہیں، آپ دعا کے اندر نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں careless ہیں، تو یہ بدروحیں آہستہ آہستہ انہیں ایسے بندھن میں لے جاتی ہیں جن کا راستہ جو ہے وہ موت کی طرف جاتا ہے، اور وہ آپ کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی دعا مانگیں
تو یاد رکھیے یہ باتیں ہمیں سکھاتی ہیں بدروہیں اگر یہودا اسکریوتی میں سما گئی اور وہ آپ کے بچوں میں بھی سما سکتی ہیں. اس لیے جب بھی آپ دعا مانگیں تو اپنے بچوں کے لیے ضرور یہ دعا مانگیں، پاک روح کا مسا مانگے اور خدا ہم سے کہیں کہ وہ آگ جو تو نے امورا صدوم پر گرائی، جو دشمن کو کھا جاتی ہے، وہ آگ بھیج، اور ان قوتوں کو جو مجھے دکھائی نہیں دیتی، اندیکھی قوتوں کو، ان بدروہوں کو میرے گھر سے بسم کر نکال، اور یہ جہاں سے آئی ہیں واپس لوٹ جائیں. اور یہ بھی دعا مانگے کہ جو بندھن جس کے سبب سے میرا بیٹا میری بیٹی شہوت پرستی کی طرف ہے، نشے کی طرف ہے، یا ایسے کاموں کی طرف ہے جو اس کے گرد شیطان نے بندھن باندھ رکھا ہے، وہ نکلنا تو چاہتا ہے پر نکل نہیں پاتا، اس بندھن کو توڑ. ہر روز دعا مانگیے، ہر روز دعا مانگیے ان بدروہوں کے لیے جو آپ کے گھر کے اندر آپ کی اولاد کو نشے کی طرف، آپ کی اولاد کو ہر طرح کی بھی جو ہیں شہوت پرستی کی طرف، برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور آپ اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. آپ دعا نہیں مانگتے ہیں، آپ خدا سے کہتے نہیں ہیں کہ یہ جو بدروح ہے جو میرے بیٹے کو نشے کی طرف لگا رہی ہے، شہوت پرستی کی طرف لگا رہی ہے، ہر طرح سے مشکل کی طرف پڑھائی سے دور لے کے جا رہی ہے، اس بدروح کو بسم کر اور میرے گھر سے نکال، اس بندھن کو توڑ جو اس نے باندھا ہے. جب آپ اس طرح دعا مانگیں گے تو یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام جو زبور 121 میں کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ خداوند تیرا محافظ ہوگا، وہ تیرے دائیں ہاتھ پر تیرا سائبان ہوگا، نہ آفتاب، نہ ماہتاب، نہ سیارے، نہ سیاچے، نہ کوئی اور تجھے نقصان پہنچائے گی، بلکہ ہر بلا سے تجھے بچا کر رکھے گا. وہ تیرے ساتھ ساتھ ہوگا. دیکھیں وہ تیرے جو خداوند کے پر کے نیچے رہتا ہے، اس کے خیمے میں کوئی بلا نہیں آئے گی، اس کا محافظ ہو جائے گا، کوئی بلا تیرے خیمے کے نزدیک. اس طرح دعا مانگیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے روز دعا مانگے، اور کہیے خداوند سے کہ ان بلاؤں کو، ان بدروہوں کو جو میرے بچوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، انہیں ان سے نکال کر آزاد کر. پھر دیکھیے آپ کے بچے زیتون کے پودوں کی مانند ہوں گے، اور آپ ان کے ہاتھوں کے اور ان کی زندگی کی تمام برکات کو اپنی زندگی میں پائیں گے. آئیے میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا. اے زمین آسمان کے مالک خدا، تیرے لوگ جب تیرے زندہ خدا اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائیں تو اپنے پاک روح کی آگ کو بھیجنا، اور خداوند ان کے بچوں کو چھونا، اور شیطان کی تمام اندیکھی قوتوں کو بسم کرنا، اور خداوند بندھنوں کو توڑ کر انہیں آزاد کرنا، تاکہ تیرے فرزند، تیرے بیٹی اور بیٹیاں تیری گواہی کے لیے خداوند ہمیشہ تیار رہے. مانگ لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. خداوند سب کو بڑی برکت دے.